اللہ رب العالمین نے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وسعت نال جڑا دین سانو عطا کیتا بڑا سیدھا سادہ تے پدرا دین، وہ دے اندر کوئی لمبے چوڑے مجاہدے نہیں، نمازاں نہیں، کوئی اوکھے کام نہیں، نہ کوئی دن مناؤن لی سانو انہیں دیتے بھی منائی جاؤ سارا سال دن ہی نہ مکن، صرف 2 عیداں دیتیاں بس تسی عید الفطر اور عید الاضحیٰ منا لیا کرو، باقی عید نا دی اسلام کوئی شے نہیں۔ مگر بنیا وہ جویں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ ٹرکی دا ایک وفد لاہور آیا تے شاہی مسجد انہوں نے نماز پڑھی، امام صاحب نے نماز بہت لمبی پڑھی، رکوع سجدے جڑے مکاؤن ہی نہ کوئی، تو بعد مسجد نکل کے انہوں نے آکھیا بھی علامہ صاحب تواڈے اماماں نوں دنیا چ کام کوئی نہیں، ایڈی لمبی نماز۔ تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ نے اسے فرمایا بھی یار تانوں کی دسیے غلام قوماں جڑیاں نا انہاں نوں کم کاہدا ہونا یہ ہوئی ہے بھی کسے رات صلاۃ و تسبیح ہو گئی تے کسے رات شب قدر ہو گئی تے فلانا ہو گیا، یہ نہ ہو دھندا کی ہے، نہ جہاد نہ کوئی عدالت نہ اسلامی رزق کماؤن کا کوئی وسیلہ۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، ہاں وہ مسیتاں ہی 2 رکعتاں پڑھاونا نوں کی پتہ کہ امتاں دی امامت کی ہے، لیڈرشپ اور کس طرح ملک چلائی دے ساری دنیا سے اپنا غلبہ کیا، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اتنیاں اسلام چ نمازاں وار دتیاں بے فلانی رات آوے 100 رکعت، 100 رکعت بھی 50 واری الحمد قل هو اللہ پڑھنی، تے مسلمان جڑا نہ جہاد کرے نہ کوئی روزی کمائے نہ کوئی دنیا کا دھندا کرے، دین تے بہت بڑا حملہ ہوا، اور دین دے ہی نا تے اللہ دے رسول علیہ السلام دا نام ورت کے اے میرے ہاتھ کل بھی ملیا اپنے ہی پائی سلطانی صاحب انہوں کی طرفوں شائع ہویا کہ 8 صحابہ کرام تو ثابت ہے کہ رات جڑی نا لیلۃ البرات شب مناونی چاہیے، اور یہ صلاۃ و تسبیح 1 بجے ادا کی جانی ہے، پھر خطاب ہونا، ذکر ہونا، دعا ہونی، کام ہی کوئی نہیں۔ پھر دنیا چ امریکہ چھا گیا، بوشر دے چیلیاں نے مسلمانوں دا گلا دبا دتا، مسلمانوں دیا بیٹیاں انہوں دی جیلاں چیخاں مارن دیاں، 100 رکعت پڑھن رہا اور چاہ کولوں ہی حدیثاں بنا لیں، اور کوئی اللہ دا خوف نہیں بھی تسی اللہ تو ڈرو، کوئی دین دا کام کرو جنا اسلام دا کام۔ اسلام دے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام تو صحیح حدیثاں پڑھو، 100 تو زیادہ ذکر آپ نے کوئی نہیں سکھایا، بڑے تو بڑا ذکر بھی آگا 100 باری پڑھو، اے ہزاراں جڑے قطع نہیں کرتے کہ مسلمان کوئی کم کر، مگر وہ تو ہٹا کے بالکل الگ کر کے اینا تنجاں فساد تھا بے فلانا دن آوے تے اینا کم کرنا تے فلانی رات کیا کرنا۔ 8 جڑے ہے 8 جو کسے تو صحیح بھی ثابت ہے گا، نا لے دینا 8 صحابہ کرام دا یہ نال صحیح ہو جاندی، 100 صحابہ دا نام لوگوں نے لایا سب جعلی، وہ بعد دے لوگوں نے فراڈ بنائے، کوئی علی دا نام لے دیندا کوئی کہے دا لے دیندا، اے تواڈے سامنے آ رہا المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ الجزء الثانی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دی ہے، یہ پورا باب ہی 8 دا ہی ہے کہ 8 جڑے ہے انہاں تک گل پہنچاؤن والے جڑے انہاں کوئی سچا ہے گا، حدیث فی فضیلت لیلۃ نصف من شعبان، یہ 66 صفحے تو شروع ہوندا کہ جڑی 15ویں رات آتی ہے بارے جڑیاں حدیثاں کیا ثواب ہے تا ثواب ہے، یہ کی حقیقت 915 نمبر تو شروع ہوئی اور جا کے انہوں نے مکائی ہے 924 نمبر، یعنی اتنیاں روایتاں 10 روایتاں جڑیاں مختلف صحابہ دیاں کتاباں دیاں انہوں نے لکھ کے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آخر پہ سب دسی جاندے بے چاہ کھوٹا ہے چاہ کھوٹا ہے۔ تو یہ خوشی کا اظہار، حلوے پکانے ہیں، پوڑیاں پکانی ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں، یہ سب شین ہے، یہ 12ویں امام کے استقبال کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ روزے کا بھی کوئی تصور نہیں، 15ویں 14ویں کے روزے کا کوئی شریعت میں تصور نہیں ہے۔ میرا کام ہے آپ کو بتانا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ ہاں وہ ایام 20 کے جو روزے ہیں نا وہ اگر آپ رکھیں، 14 کو بھی رکھیں 15 کو بھی رکھیں چلو رکھیں، لیکن اس رات کی نسبت سے روزہ رکھنا کسی حدیث میں نہیں۔ جتنی حدیثیں ہیں
सब पर जरा है, सब मजरू हैं। कोई मुस्तनद हदीस शब बारात के बारे में जखीरा हदीस में नहीं है, इसका कोई तसव्वुर नहीं है। ये हमारे अंदर बात दाखिल की गई। मैं जानता हूं कि बड़े उलमा इसके कायल हैं, लेकिन मैंने जो बात कही वो दलाइल की बुनियाद पे कही। लेकिन इस रात की निस्बत से रोजा रखना किसी हदीस में नहीं। जितनी हदीसें हैं सब पर जरा है, सब मजरू हैं। कोई मुस्तनद हदीस शबे बारात के बारे में जखीरा हदीस में नहीं है, इसका कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन इस रात को खास करके कब्रिस्तान जाना कोई शरीयत इस्लामिया का हुक्म नहीं है। वो जो एक रिवायत है उस पर भी जरा है, और मेरा ख्याल है कि उस रिवायत में भी उम्मुल मोमिनीन पे तबर्रा किया गया है, इसलिए कि शबे बारात जो हुई, नाम ही रात का क्या है, तबर्रे वाली रात। हजरत आशा कहती हैं मैं रात के किसी पैर उठी तो मैंने देखा कि आका बिस्तर पे नहीं है, तो मेरे दिल में ख्याल आया मेरी बारी वाले दिन आका किसी और अहलिया के पास चले गए। ये उम्मुल मोमिनीन पे तबर्रा हो रहा है, ये हजरत आशा पे क्या हो रहा है कि उसे नबी पाक पर एतमाद नहीं था। उसकी सोच ये थी कि आका मेरी रात में किसी और अहलिया के पास चले गए। हजरत आशा कहती है मेरे ज़हन में ये सोच आई, मैं भी पीछे से निकल गई और मैं निकल के जन्नतुल बकी पहुंच गई। आज जन्नतुल बकी मस्जिद नबवी के बिल्कुल मिल गया। मस्जिद नबवी खत्म हुई, आगे जन्नतुल बकी। लेकिन पुरानी मस्जिद नबवी देखें, आगे उसके जो सहाबा के मकान हैं, गलियां हैं, तो उस वक्त तो फासला था। ये सारे मकान थे सहाबा के। इन गलियों से गुजरते 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 मैं भी जन्नतुल बकी चली। दिल में ख्याल क्या आया था, कहां चले गए होंगे, तो फिर चाहिए क्या था। साथ हफ्सा, हजरत हफ्सा का हुजरा है, ख्याल ये आ रहा है कि किसी और अहलिया के पास चली गई, चले गए नबी पाक। इस ख्याल से बाहर निकली, अज़वाज के हुजरों की तरफ नहीं जा रही। किधर जा रही, रावी को जरा देखे वो तबर्रा कैसे कर रहा है। जब ये पहुंची तो इन्होंने देखा कि नबी पाक वहां खड़े हैं, तो ये भागी पीछे। नबी पाक भी आ गए। आपने फरमाया तेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज है, क्या हो गया। आपने भी देख लिया था कि या रसूला मुझे ये ख्याल आया कि किसी और अहलिया के पास आप चले गए। फरमाया नहीं, ये निसफ शाबान की रात है, इस रात में अल्लाह बड़ी मगफिरत करते हैं, तो मैं इसलिए कब्रिस्तान चला गया। ये एक रिवायत है। क्यों जी, अगर इस रात में कब्रिस्तान जाना जरूरी होता तो मेरे नबी अकेले जाते या पहले ऐलान भी करते, सहाबा को भी बताते ना कि ये रात है कब्रिस्तान जाने वाली, आओ भाई कब्रिस्तान जाएं। ना हजरत आशा को पता है, इस रिवायत के बलबूते पे आप कब्रिस्तान जा रहे हैं। बिल्कुल सच्ची सच्ची गल करनी, डंडी नहीं मारनी, मेरी धड़ भी नहीं करनी, मेरी धड़ नहीं करनी, बिल्कुल सच्ची बात करनी।
اگر آج آپ کو رات 2 بجے کسی دوست کا فون آئے کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، تو ابھی پہنچ، میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوں، آپ چپکے سے اٹھے، اٹھ کے آپ گھر سے باہر نکل گئے، آپ کی باحیا اہلیہ، اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا خاوند بستر پہ نہیں ہے، وہ بھی پیچھے سے نکل جائے گی۔ شاباش شاباش۔ اس روایت میں تبرہ کیا گیا کس پر؟ بولو بولو۔ شب برات جو ہوئی، تبرے والی رات ہے نا، بیزاری والی رات ہے نا۔ کوئی شریف عورت، کوئی باحیا عورت رات کے کسی پر خامد کو اپنے بستر پہ نہ دیکھے تو وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس روایت کو آپ نے مانا، اس کے مقابلے میں اس روایت کو کیوں نہیں مانا کہ میرے نبی کسی رات میں جنت البقیع پہنچے تھے، اس میں کسی رات کا، نصف شعبان کا، 15ویں کی رات کا اس روایت میں کوئی تذکرہ نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، وہ صحیح روایت ہے۔ لیکن جس نے اس روایت کو بنایا وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سیدہ عائشہ کم عقل عورت تھی، تبرہ کیا اس نے۔ وہ جو شین ہے وہ خود دریاؤں پہ چلے گئے تے حلوے کھان واسطے رات تواڈے حوالے کر دیتی، چلو چلو سنیو، شروع ہو جاؤ۔ پھر تم حلوے پکا رہے ہو، خوشی منا رہے ہو، رات کو چراغاں کر رہے ہو۔ 15 شعبان کی رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات، حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے۔ اور یہاں پہ میں ایک ضمناً اور بات بھی عرض کر دوں کہ یہ اہل تشیع کے ہاں بھی شعبانیہ منایا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو۔ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے ہیں، وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے شب برات والا، لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی لائٹنگ کی ہوئی ہے، ہم نے بھی کی ہے، تے سنی شیعہ دا اجماع بنا لیندے نے۔ دیکھو اجماع کوئی نہیں ہے، وہ اپنے چکر چ ہوندے ہیں، تسی اپنے چکر چ ہوندے ہو، ٹھیک ہے؟ تے اسی اپنے چکر چ اسی اپنی آخرت دی فکر چ۔ مکحول تابعی ہیں شام کے، یہ مشہور تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اکثر مرسل روایتیں چھوٹے ہوئے واسطوں والی بیان کرتے تھے۔ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو، اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اصل موجود ہے۔ اکثر تو نہیں مانتے، لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں، اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں۔ اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا، خود کرتا نہیں ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا۔ میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں، اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا موقف وہی تھا 5 سال پہلے بھی۔ اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا؟ جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے، خیر ہے، کرنے دو جی۔ لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی ہے عبادت کے لیے، تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ عید کی اذان کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے؟ نہیں جی ثابت نہیں ہے، تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ گناہ کا کام تو نہیں ہے، دے دیا کریں اذان۔ سال بعد لوگوں نے عید پڑھنے کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ پکیجے الزامی جواب، اینٹی وینم، لاجیکل آنسر۔ تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں۔ بھئی آپ کا تو فارمولہ تھا، ثابت ہو یا نہ ہو، نیکی کا کام ہے تو کر لیں، تو عید کی اذان دے دیں، جنازے کی اذان دے دیں، کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو اور جمعے کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لیے مخصوص کر لینا، یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے، اس سے منع فرمایا ہے. اور الا یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آ رہے ہوں یا کوئی پرٹیکولر روزہ آ جائے، جس طرح 10 محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا، وہ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو، تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھاڑ لین خالی، اور پھر بھی مسلمان بعض نہیں ہے انہوں نے جمعہ پھاڑ لیا ہے، خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.